نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الاسراء کی آیات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسراء کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. جیسا کہ دروس سابقہ میں نے عرض کیا تھا کہ اب خلاصہ کے طور پر یہ بات تقریباً جمہور کی رائے میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج جسمانی ہے. اس کا پہلا حصہ اسراء ہے، دوسرا حصہ معراج ہے. یا اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلا حصہ عرضی ہے اور دوسرا حصہ سماعی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام پیغمبر، تمام نبی، تمام رسول برحق ہیں اور ان کے اپنے اپنے دور میں معجزات بھی برحق ہیں. لیکن میرے اللہ نے کیونکہ ان پیغمبروں کی نبوت کا زمانہ بھی محدود تھا اور علاقہ بھی محدود تھا، یعنی حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے، حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل اور قبط کی طرف بھیجے گئے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کی طرف بھیجے گئے. یعنی ہر پیغمبر اپنی اپنی قوم میں اور اپنے اپنے علاقے میں باعتبار زمان بھی محدود، باعتبار مکان بھی محدود تھے. یہ شرف صرف آمنہ بلال سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے کہ آپ کی نبوت جو ہے وہ بھی قیامت تک اور آپ کی نبوت جو ہے وہ بھی تمام عالم انس جن کے لیے ہے. جیسا کہ اللہ نے بھی فرما دیا کافۃ للناس، تمام مخلوقات کے لیے ہے. اور حضور نے بھی فرما دیا بعثت الی الاحمر والاسود، اللہ نے مجھے انس جن کی طرف بھیجا ہے. اور اسی لیے قرآن کی سورۃ الرحمن بڑی واضح شہادت دے رہی ہے کہ میرے محبوب جب خطاب فرما رہے ہیں اللہ کے حکم سے تو یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا
من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. تو اب حضور کی نبوت بھی آ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی قیامت تک، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، اور یہ مسلمہ عقیدہ ہے قرآن سے، احادیث متواترہ سے اور تلقی بالامت سے کہ اللہ کے نبی کے بعد لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا شریعت بعد شریعتہ. اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی بات نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے حضور کی وفات پہ سب نے غم کیا، کس مسلمان کو غم نہیں ہوگا، اور سب نے تعزیتی کلمات ادا کیے. لیکن اگر غور کریں تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بنت النبی المصطفیٰ زوجۃ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو کلمہ کہا ہے وہ اس کی کوئی مثال ہے. کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو سیدہ نے رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدۃ نساء الجنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ یا ابتا الیوم انقطع عنا الوحی. ہم نے کہا کہ اے ابا جان، آپ کی موت کا جہاں جو نقصان ہے وہ تو ہے، لیکن آج ہم سے اللہ کی وحی بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی کہ اب وحی نہیں آئے. کیونکہ حضور کے بعد نبوت ہی نہیں تو وحی کیسے آئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اب وحی لے کے نہیں آئے، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ عالمی نبی ہیں اور آپ خاتم الانبیاء ہیں. تو اللہ نے آپ کو معجزات بھی ایسے دیے ہیں جو پہلے انبیاء کو نہیں ملے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معجزات جو ہیں علماء نے فرمایا وہ اسمی بھی ہیں اور بعض معجزات جو ہیں وہ جسمی بھی ہیں اور بعض معجزات جو ہیں وہ زمانی بھی ہیں اور بعض معجزات جو ہیں وہ مکانی بھی ہیں اور بعض معجزات جو ہیں وہ سماوی بھی ہیں اور بعض معجزات جو ہیں وہ عرضی بھی ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. لیکن افسوس یہ ہے کہ حضور کی امت بھی افراد تفریق میں کھو گئی. بعض لوگوں نے میرے محبوب کے معجزات کو جب دیکھا ہے تو ان کو نبی کے بجائے خدا بنا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل بنا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کا عقیدہ رکھ لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھ لیا. یعنی وہ معجزات کی جھلک دیکھنے کے بعد ایسے افراد میں مبتلا ہوئے کہ مقام نبوت کو الوہیت و ربوبیت و خدائی میں بدل ڈالا اور وہ بھی پٹڑی سے ہٹ گئے اور کافر ہو گئے. اور بعض منکرین حدیث، بعض منکرین سنت محمد مصطفیٰ، بعض منکرین معجزات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نعوذ باللہ اس طرح دھوکے دیے. اور خاص طور پہ ہمارے نوجوان، ہمارا جدید طبقہ جسے آج کل کے لوگ بڑا پڑھا لکھا طبقہ سمجھتے ہیں اور جو اپنے اپنے ملکوں میں کریم ہوتی ہے ملک کی، اور جن میں بڑے بڑے انجینئر، ڈاکٹر، بیوروکریٹ، بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے اسکالر، مفکر، مدبر،
صحافی کالم نویس ہوتے ہیں، ان کو وہ دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ ان کا بنیادی علم دین تو ہوتا نہیں۔ اب ایک آدمی دیکھے نا جی، ایک ادا میں انسان ہے، وہ انجینئر بنتا ہے، تو وہ کون سا دین بیچارہ پڑتا ہے؟ یعنی وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ نرسری سے لے کر ہائی اسکول تک، پھر کالج تک، یونیورسٹی تک اسے دین کا کوئی پتہ نہیں۔ اسے تو وہ کتابیں پڑھنی ہیں جن کا تعلق انجینئرنگ سے ہے، اسے اسلامیات کا صرف اتنا پتہ ہے کہ میرا باپ دادا مسلمان ہے، اسے اسلامیات کا اتنا پتہ ہے کہ میرا ابا کلمہ پڑھتا تھا، اور میری دادی جو تھی نا وہ بھی کبھی کبھی گھر میں کوئی ٹکرے وکرے مارتی تھی، شاید مسلمان تھی۔ اسی طرح اب ایک آدمی نے جس نے پرائمری سے لے کر آئی سی ایس کے اور سی ایس پی کے امتحانات دیے ہیں، مان سے کہ وہ بیچارے کریں کیا؟ وہ کون سا اسلام پڑھ کے اوپر گئے؟ وہ تو بالکل اسلام سے خالی ذہن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے تو ان کو ان منکرین نبوت نے، منکرین حدیث نے ایسے ایسے الجھاؤں میں الجھایا۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو معجزات ہیں نا، یہ تو ایسے بس عقیدت مندوں نے اور محبت کے متوالوں نے بڑھا چڑھا کے بیان کر دیے ہیں، اور میں کوئی معجزہ وغیرہ کچھ بھی نہیں۔ اصل وجہ یاد رکھو کہ جو لوگ صحیح معنوں میں اسلام کا انکار کرنا چاہتے ہیں وہ نام قرآن کا لیں گے، قرآن کی آڑ میں حدیث کا انکار کریں گے۔ مقصد اسلام کا انکار ہوتا ہے، جب حدیث نہیں ہوگی اسلام خود بخود ختم۔ جب ہمارا نعوذ باللہ ایمان حضور کے اقوال پہ، اعمال پہ، افعال پہ نہیں رہے گا تو قرآن کو سمجھنے کے لیے تمہارے پاس بھی الگ فرشتہ آئے گا۔ اور کون ہے مائی کا لال جو قرآن کو بغیر محمد عربی کے سمجھ سکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن نے حکم دیا ہے کہ روزہ رکھو، قرآن نے حکم دیا ہے نماز پڑھو، قرآن نے حکم دیا ہے زکوٰۃ دو، قرآن نے حکم دیا ہے نکاح کرو، قرآن نے حکم دیا ہے، لیکن نماز پڑھانے کا طریقہ کون سمجھائے گا؟ تو جب حدیث کا انکار ہو گیا تو گویا عملاً نماز کا انکار ہو گیا، اور جب نماز کا انکار ہو گیا تو خود بخود قرآن کا انکار ہو گیا۔ یہ ایک بہانہ ہوتا ہے کہ نہیں جی ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، اللہ نے قرآن اتارا ہے، ہمارا قرآن پہ ایمان ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، لوگوں کے ایمان پہ ڈاکہ مارنے کے لیے قرآن کا سہارا لیتے ہیں۔ اسی طرح سے بیان ہی شرک میں مبتلا ہونے والے انبیاء و اولیاء کی محبت کا سہارا لیتے ہیں، ورنہ مقصد محبت نہیں، مقصد شرک ہے۔ تو یہ امت جو ہے افراط و تفریط میں مبتلا ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ جناب اس زمانے میں کیونکہ ہوائی جہاز ایجاد نہیں ہوئے تھے، یہ بڑے بڑے لوہے کے اڑنے والے جانور اور پرندے نہیں بنے تھے، اس وقت دنیا میں یہ ایئر بس اور یہ جمبو اور یہ کنکارڈ نہیں آئے تھے، تو لوگوں نے سلیمان کے تخت کو معجزہ بنا ڈالا ہے۔ اب دیکھیں جناب یہ لوہا اڑ رہا ہے، 400 آدمی لے کے جا رہا ہے، تو کیا کافروں نے بھی معجزہ کر دکھایا ہے؟ کیا انگریزوں نے بھی معجزہ کر دکھایا ہے کہ 400 آدمی کو لے کے جہاز اڑتے ہیں اور جناب ہزاروں میلوں کی مسافتیں جو ہیں وہ گھنٹوں میں طے کر ڈالتے ہیں، اور وہی جہاز جو ہے بادلوں سے نکلتے ہیں، فضاؤں کو چیرتے ہیں، 40,000 فٹ کی بلندی پہ جاتے ہیں، یہاں اور اگر آپ دیکھیں تو ایسے قرۂ ضم حریر ہوتا ہے کہ کوئی چیز باہر نکالنے تو ختم ہو جائے، ان سب فضاؤں کو کنٹرول کرتے ہوئے، اور اس کے اندر باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب کی کیفیت ہے۔
کہ لوگ اندر بیٹھے ہیں سیٹوں پہ، مزے سے کھانا کھا رہے ہیں، مزے سے کافی اور چائے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، سونے والے مزے سے ٹیک لگا کے نیند کر رہے ہیں، اور جہاز اپنی منزلیں چیرتا ہوا گزر رہا ہے اور ہزاروں میلوں کی مسافتوں کو گھنٹوں میں طے کر دیتا ہے۔ ہم نے کہا جناب وہ صبح کی چونکہ علم نہیں تھا، ٹیکنالوجی نہیں تھی، اور ہم لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، تو لوگوں نے معجزہ بنا دیا کہ سلیمان علیہ السلام کا جی تخت اٹھتا تھا، مجھے نا کوئی معجزہ چھوڑ جانے دیکھو بابا یاد نہیں ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے معجزات محمد مصطفیٰ کا بھی انکار کیا۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ دیکھو جی کہ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت ساریہ کو آواز دی مدینے سے اور آپ نہاوند میں تھے، تو حضرت ساریۃ الجبل نے آپ کی آواز سن لی اور کہتے ہیں جناب یہ کرامت عمر ہے، یہ کرامت عمر ہے۔ انہوں نے کہا جناب کیا ہے؟ اب دیکھو ایک چھوٹا سا موبائل ہے، کوئی تار نہیں، کوئی کھمبے سے بندھا ہوا نہیں، اور آپ نمبر ملاتے ہیں اور لاکھوں میل تک آپ کا رابطہ کرا دیتے ہیں۔ بھائی یہ کون سی کرامت ہے؟ اس وقت علم جو نہیں تھا لوگوں نے کرامت بنا دیا۔ اور ہمارے حضرات جنہوں نے بی اے اور ایم اے اور ڈبل ایم اے اور سی ایس سی اور آئی ایس اور پتہ نہیں کیا کیا ڈگریاں کی ہوتی ہیں، وہ جب یہ تعلیمات پڑھتے ہیں جھوم جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں دیکھو انہوں نے قرآن سمجھا ہے۔ مولوی بیچارے کو کیا پتہ؟ مولوی بیچارہ تو اپنی مسجد کے محراب سے باہر میں نکلتا ہے، وہ تو ابھی تک اسی مسجد کے گنبد میں گھرا ہوا ہے۔ لوگ آگے جا رہے ہیں اور مولوی ہمیں پیچھے لے جا رہا ہے۔ لوگ اتنی ترقی کر کے اتنی آگے چلے گئے ہیں کہ انہوں نے تو چاند اور تاروں پہ کمندیں ڈال دی ہیں، اور مولوی ہمیں جناب ابھی تک کہتا ہے کہ ہاتھ یوں باندھنے ہیں اور پگڑی یوں باندھنی ہے اور رکوع میں یوں اتنی دیر کھڑا ہونا ہے، اور ہمیں پیچھے کی طرف مولوی صاحب دھکیل رہے ہیں۔ یہ سکیا دوسری ملا جو ہیں ان کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر رہے، کیونکہ واقعی مولوی تو بہت پرانا ہے، مولوی کا تو کعبہ بھی پرانا، کیا خیال ہے نیا کعبہ بدلے؟ یہ ہزاروں سال پرانے کعبے کی طرف مولوی ہمیں رخ کرا کے نمازیں پڑھا رہے ہیں، کیا خیال ہے نئے کعبے بنائیں؟ جیسے آپ کا ارادہ ہو، ہم تو بالکل حاضر ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، ہم جھگڑے والے مولوی نہیں ہیں، ہم تو آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اور کیا خیال ہے خدا ابھی پرانا ہے یا نیا بنا ہے؟ مولوی تو پیچھے لے جائے گا نا، وہی پرانا خدا، وہی پرانا کعبہ، وہی پرانا محمد مصطفیٰ۔ اور آپ آگے جانا چاہتے ہیں تو خدا بھی لیا اور کعبہ بھی لیا، نبی بھی نئے، کیا خیال ہے؟ جیسے آپ کہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم جھگڑا نہیں کرتے، جھگڑا تو جاہل کرتے ہیں، جھگڑا تو خالی جہل لوگ کرتے ہیں، جھگڑے تو وہ لوگ کرتے ہیں جن کو اللہ نے علم سے محروم کیا ہو، وہ لڑائیاں لڑتے ہیں۔ ہم تو بالکل آپ کے نیاز مند ہیں جناب، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ ہماری رہبری کریں۔ اگر ہم نے ہر پرانی چیز سے رشتہ توڑنا ہے تو باپ بھی تو بیٹے سے پرانا ہے نا، کیا خیال ہے آپ؟ وہ پرانے باپ کو مال ڈالے نیا باپ بنائے؟ ماں بھی پرانی ہو گئی، دادی بھی پرانی ہو گئی، نانی بھی پرانی ہو گئی، کیا خیال ہے؟ اور کتنے بدبخت ہیں، کہتے ہیں دین پرانا نہ ہو شراب پرانی اچھی ہوتی بنا۔ یہ وہ لوگ ہیں، وہ فلسفہ ہے ان کا کہ وہ کہتے ہیں کہ کل شیء جدید لذیذ، ہر نئی چیز جو ہے وہ لذیذ ہوتی ہے، لیکن شراب پرانی اچھی ہوتی ہے، اور دوست بھی پرانا اچھا ہوتا ہے، اور تعلیم بھی پرانی اچھی ہوتی ہے۔ اور مولوی کا ہے کہ دین بھی پرانا اچھا ہوتا ہے تو مولوی بھی کینوسی بن جاتا ہے، مولوی جو ہے بیچارہ وہ باعث سے کان بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ تو بات سمجھیں، حالانکہ ان کے دماغ میں کوئی بات نہیں ہے یا عمدن لوگوں کو جاہل بنانا چاہتے ہیں۔ ایک مسئلہ سمجھو،
معجزہ ہو یا کرامت ہو، ایک بنیادی بات ہے، توجہ کرو گے تو بات سمجھ جائے گی۔ اگر توجہ تمہاری گھر کی طرف ہو نا تو گھر میں مہربانی کر کے چلے جاؤ، پھر نہ سمجھنے سے نہ سننا بہتر ہے، کیونکہ یہ دل بھی کثیرن و یہدی بھی کثیرا، قرآن پڑھ کے بہت سارے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے اور بہت گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وہ اسی لیے گمراہ ہوتے ہیں نا کہ بر زبان تسبیح و در دل گاؤ پر، کہ زبان تو تسبیح پڑھ رہی ہے اور دل میں ہے کہ گدھا کیسا تھا، پانی پلایا کسی نے اس کو کہ نہیں پلایا ہوگا، اور گھاس بھی ڈالا ہوگا کسی نے کہ نہیں ڈالا ہوگا۔ تو شیخ ساتھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا حال تو وہی ہے کہ ہم سجدے میں ہوتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، اور دماغ میں خیال ہوتا ہے کہ وہ گھر میں آٹا بھیجنا تھا اور گھر والوں کے لیے سودا بھی لے جانا تھا، اور میں نے وہ ڈالڈا بھی خریدنا تھا، اور زبان پہ سبحان ربی الاعلیٰ اور پھر ڈالڈا اور پھر ڈالڈا اور پھر ڈالڈا۔ بس اگر یہ نمازیں ہیں نا، جو کبھی نہ سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو اس لیے ہماری نمازیں اثر نہیں کرتی، ہمارے سجدے اثر نہیں کرتے، ہماری دعائیں اثر نہیں کرتی، کہ نماز نماز ہی نہیں ہے، اور سجدہ سجدہ ہی نہیں ہے، تلاوت تلاوت ہی نہیں ہے، فقط زبان ہے، اور زبان کا کہنا جو ہے ذکر اللسان لقلقۃ، جیسے بعض کہتے ہیں کہ زبان کیا ہے وہ تو لقلقہ ہے، اور دل کا خیال جو ہے وسوسہ ہے۔ اصل تو تب ہے کہ جب دل اور روح جو ہے وہ اللہ کے تابع ہو جائے، اور جب وہ اللہ کے تابع ہو جائے تو پھر اللہ کا قرآن سمجھ آتا ہے، اور پھر وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرے مومن بندوں کی نشانی یہ ہے کہ جب ان پہ میرا قرآن پڑھا جاتا ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ کیسے ایمان بڑھ جائے؟ تو اس لیے خدا کے لیے ذرا غور کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو اور اللہ کے نبی کے فرمان کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک ہے معجزہ، ایک ہے سلیمان کا تخت ہوا میں اڑنا، یہ معجزہ ہے، سمجھے؟ ایک ہے ہوائی جہاز کا فضاؤں میں اڑنا، یہ معجزہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ وہ ما تحت الاسباب نہیں ہے۔ بس ایک لفظ سمجھ آ جائے نا، اللہ کرے اللہ مجھے بھی توفیق دے سمجھانے کی۔ ایک ہے ما تحت الاسباب، ایک ہے ما فوق الاسباب۔ کیا معنی؟ یہ دیکھیں اینک میں نے پہن لی تو مجھے لفظ موٹے نظر آ گئے، میں نے پڑھ لیا، یہ کرامت نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ تو اسباب ہے۔ اگر چیز ما تحت الاسباب ہے تو پھر یہ کیا کرامت ہے؟ میں کار پہ بیٹھ گیا اور 4 گھنٹے میں مدینے شریف پہنچ گیا، یہ کرامت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ما تحت الاسباب ہے۔ کرامت وہ ہوتی ہے کہ اسباب نہیں ہیں، ما فوق الاسباب ہے۔ معجزہ وہ ہے کہ اسباب نہیں ہیں۔ کیا معنی؟ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو تخت اڑتا تھا تو ان کے پائلٹ کتنے تھے؟ کو پائلٹ کون تھا؟ کتنے ایئرپورٹ بنائے گئے؟ کتنے اس تخت میں انجن لگائے گئے؟ اور وہ انجن رولز رائز میں بنائے تھے؟ کتنے ہارس پاور کے تھے؟ 1 گھنٹے میں کتنا پیٹرول اس میں جلتا تھا؟ یہ ساری چیزیں جو تم نے بنائی ہیں یہ تو ما تحت الاسباب ہیں۔ کمال تو وہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ سلیمان ہم نے ہواؤں کو تیرے تابع کر دیا ہے، جب مرضی آئے ہوا کو حکم دو اور تیرا تخت اڑ پڑے۔ نہ ایئرپورٹ کی ضرورت ہے، نہ پائلٹ کی ضرورت ہے، نہ کمپس کی ضرورت ہے، نہ کمپیوٹرائز سسٹم کی ضرورت ہے، نہ راستہ بتانے والوں کی ضرورت ہے۔ یہ ہے ما فوق الاسباب، یہ معجزہ ہوتا ہے۔ تم لوگوں کو دماغ کو دھوکہ دینے کے لیے ما تحت الاسباب کو ما فوق الاسباب سے ملا دیتے ہو، لوگ جاہل ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی۔
وہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں بات تو ٹھیک ہے جی، وہ ادھر نہیں ہوگا۔ تو اب بات سمجھیں کہ تم نے باقاعدہ سیٹلائٹ کے سسٹم بنایا ہے، سیارات چھوڑے ہیں اور ان کے سیٹلائٹ سے رابطے ہیں، ان کی لہریں ہیں، شعائیں ہیں، ڈیڈ لیزر ہیں، اور جب عمر حضور کے منبر پہ کھڑا ہے، نہ سیٹلائٹ ہے، نہ کوئی اقمار صنائیہ ہیں اور نہ کوئی لیڈر ہیں، وہ تو حضور کے منبر پہ کھڑے کہتا ہے یا ساری الجبل، اور ایک مہینہ دور تک آواز پہنچ رہی ہے۔ یہ کرامت کہ وہاں اسباب کوئی نہیں ہے، یہاں تو اسباب کی دنیا گھڑی دیکھ کے ٹائم بتا دو، یہ بھی کرامت ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ تو وہی بات ہے نا، یہ آپ نے دیکھا تھا نا، نئی تصویریں نکلی ہیں نا، یہ جس میں وہ ریڈیم ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے نمبروں میں، اور گھڑیوں کے نمبر بھی ہوتے ہیں، رات کو جلتے ہیں۔ یہ نئی جب تصویر آئی تھی نا، تو ایک حاجی جو آیا، وہ جناب یہاں سے وہ تصویر لے گیا ریڈیم والی، وہ رات کو جناب مسجد میں بیٹھا، گلے میں ڈال کے بیٹھا، تہجد پڑھ رہا تھا، اور جو لوگ آئے کہیں سبحان اللہ جی، حاجی صاحب جب سے حاجی پڑھ کے آئے ہیں نور ہی نور ہے۔ سبحان اللہ کہتے ہیں جناب بالکل نورانی چہرہ ہے، اور گلے میں نور کی مالا ڈال کے بیٹھے تھے، بس اس کی تو پیلی جل گئی نا۔ وہ جب تک راز کھلتا رہا کہ بابا یہ ریڈیم والی تصویر ہے، حاجی صاحب کا نور نہیں ہے، وہ تو اسی طرح کالا ہے جیسے گیا تھا، وہ تو جب تک راز کھلتا رہا پیلی تو چمک گئے۔ پیری کا کیا ہے؟ پیری چمک جاتی ہے نا، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ایک پیر کا تعویذ تھے، میں نے کہا حضرت یہ کون سا تعویذ ہے کہ ہر آدمی کو ایک تعویذ دے رہے ہو؟ جھگڑے کا تعویذ وہی ہے، سلو کا وہی ہے، فتح کا وہی ہے، شکست کا وہی ہے، بخار کا وہی ہے، نظرے کا وہی ہے، کیا بلا ہے؟ اور میں نے کہا مکی صاحب کیا تعویذ دینا ہے؟ سینکڑوں لوگ آتے ہیں، باپ دادے کے ہماری محبت میں مارے ہوئے لوگ آتے ہیں بیچارے، ہم سب کو تعویذ دیتے جاتے ہیں، وہ ہمیں نیاز دیتے جاتے ہیں، 200-400 تعویذ روز کا چلتا ہے، تو 100-150 آدمی جن کی تقدیر میں اللہ نے کام لکھا ہے ان کا کام ہو جاتا ہے، وہ ہمارے پکے مرید ہو جاتے ہیں، اور جن کا کام نہیں ہوتا وہ آگے کہتے ہیں ہم کہتے ہیں تم مولوی مکی کی تقریر سنتے ہو، وہاں بھی ہو گیا، عقیدہ ٹھیک نہیں، تعویذ کیسے چلتا تم پر؟ انہوں نے کہا جن پہ تعویذ نہ چلے وہ ہم تیرے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، اور جن کا تعویذ چل رہا ہے وہ میرے پکے مرید ہیں، اور آگے میرا اشتہار بن رہا ہے، ہماری گاڑی چل رہی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بات کو سمجھیں۔ اب آپ غور کریں معراج پہ، جو حضور جو معراج پہ جا رہے ہیں، کیا خیال ہے کوئی ایئرپورٹ بنائے گا؟ اس لیے چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ یہ معجزہ محمد مصطفیٰ ہے۔ ساری دنیا کو آپ لے آئیں، لاکھ نفی کریں، لاکھ وہ، اسی لیے قرآن کو آپ نے کبھی کھولا نہیں نا، مشکل یہ ہے۔ ہمارے مسلمانوں نے قرآن کو چومنے کے لیے رکھا ہے، ماشاءاللہ چومتے بہت ہیں، آنکھوں پہ لگاتے ہیں ماشاءاللہ، سینے سے لگاتے ہیں، گر جائے تو وزن کرو جی، اور جی قرآن شریف گر گیا مولوی صاحب وزن کرو اور اس میں گندم خرچ کرو۔ مولوی بے وقوف ہے، وہ کہ قرآن گر جائے تو مولوی کو وزن کرو۔ قرآن شریف میں تو 2-4 شعر میں تمہاری جان چھوٹ گئی نا۔ مولوی جس نے ماشاءاللہ پوری قوم کا حلوہ کھایا ہوا ہے، وہ تو منوں کے حساب سے ہوتے ہیں، ٹنوں کے حساب سے چلتے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ تو اصل بات یہ نہیں ہے میرے عزیز، اب آپ غور کریں قرآن میں، اسی لیے قرآن کریں قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے مدنی لوگوں کو بتلا دو کہ اگر دریا سیاہی بن جائیں اور ان سیاہیوں سے میرے کلمات، میرے فرمودات اور میرے اسرار و رموز و حکم لکھنے شروع کریں، لنفد البحر، وہ دریا ختم ہو جائیں گے، وہ سیاہیاں خشک ہو جائیں گی، وہ قلم ٹوٹ جائیں گے،
وہ عقل معوف ہو جائیں گے. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگر ہم اس جیسا اور دریا بھی لے آئیں وہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن میرے کلمات ختم نہیں ہوں گے. وہ کون سے کلمات ہیں؟ قرآن تو 30 پارے ہے نا، یہ تو تم ماشاءاللہ 2 دن میں نکل لیتے ہو. وہ کلمات کیا ہے؟ اللہ اکبر. کبھی ادھر مولوی نے بھی غور نہیں کیا. مولوی نے کون کو الجھا دیا ہے، جیسے کہا کہ جناب یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہ جملہ دیا ہے، یہ معلوم ہے، یہ مجہول ہے. بس اس نے اسی پہ لڑا رکھا ہے. قرآن اسی لیے آیا تھا کہ لوگوں کو نحو پڑھائے. نہ اللہ نے قرآن اسی لیے بھیجا تھا کہ لوگوں کو فلسفہ پڑھائے. اللہ نے قرآن اسی لیے اتارا تھا کہ لوگ قرآن پڑھ کے حدیث کا انکار کرتے ہیں. اسی لیے قرآن آیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بس خدا کرے کہ قرآن کی سمجھ آ جائے. تو اس لیے میرا نبی یاد رکھو، میرے مدنی کی نبوت بھی قیامت تک، قرآن کا معجزہ بھی قیامت تک، اور اسی لیے حضور کے ہدایات بھی قیامت تک، اور حضور کے فرمودات بھی قیامت تک. اور آج تم جسے قدیم کہتے ہو، جسے تم پرانا کہتے ہو، خدا کی قسم ہزاروں سال کی ترقی کے بعد تمہاری سائنس ابھی وہاں نہیں پہنچی ہے. جو نقطہ وروں سے حل نہ ہوا سمجھا دیا کملی والے نے، او اپنے چند اشاروں میں. وہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ نے. اور آج تمہاری یعنی سائنس کی ایمان سے کہیں انتہا ایٹم ہے نا، جو ملک ایٹمی بن گیا ہو جناب، ایٹمی ملک، ایٹمی ملک، ایٹمی ملک. اللہ نے فرمایا میرا محبوب ہم تیری پیدائش والے سال تیرے دشمن پہ ایٹم برسائیں گے. فارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. اللہ نے فرمایا میرا مدنی تیرے کعبے کو گرانے کے لیے جب ابرہا کا بادشاہ ہاتھی لے کے آئے گا، ہم پرندوں کو حکم دیں گے کہ وہ چھوٹے چھوٹے ذرے لے کے جائیں، اور ہر پرندہ 3 کنکر لے کے جائے، 1-2 پنجے میں، 1 چونچ میں، اور جا کے گرائے. وہ ذرے جیسا پتھر جو ہے وہ ہاتھی کے اوپر ہودج کے اوپر سوار کے سر پہ گرتا ہے اور ہاتھیوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. اللہ نے فرمایا ان ہاتھیوں کو، ہاتھی والوں کو ایسے کر دیا گیا جیسے گھاس، جانور گھاس چر کے اگالی کر کے منہ سے نکال کے پھینک کے پاؤں کے نیچے روند دیتا ہے، ایسے ہم نے کر دیا تھا. اللہ نے فرمایا میرا بدری ہم تو تیرے پیدائش والے سال میں یہ منظر دکھا دیں گے جہاں ہزاروں سال بعد لوگ پہنچیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے ترقی کی ہے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. وہ کہتے ہیں میرے سامنے جب اہل بیت کا کردار ہے، میرے سامنے جب محمد مدنی کا عمل ہے، تو یہ انگریزوں کے جلوے مجھے کیسے اندھا کر سکتے ہیں؟ یہ ان کے کنکارڈ مجھے کیا کہہ سکتی ہیں؟ یہ ان کی تیز رفتار سواریاں مجھے کیا کر سکتی ہیں؟ جس کا ایمان ہو محمد کی براق پر صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس لیے قرآن کہتا ہے نا خدا کے لیے قرآن پڑھا کرو. اور میری ایک درخواست ہے، ریکویسٹ ہے، التجا ہے، مان لو مہربانی، نہ مانو تو مولویوں کا کیا ہے بھائی.
یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کے اڑ جائیں گے، ہم بھی کہتے کہتے آخر چلے جائیں گے۔ لیکن ایک درخواست ہے کہ 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ اللہ کے قرآن کو دے دو، صرف 24 گھنٹے میں۔ تم جانو تمہارا کام جانے تاش کھیلتے ہو، فلمیں دیکھتے ہو، میں تمہارے ہاتھ سے آ کے ریموٹ نہیں کھینچ سکتا۔ صرف میری درخواست ہے کہ 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ، جو میرے بھائی پڑے ہوئے نہیں ہیں نا، وہ بھی بس آدھا گھنٹہ قرآن کھول کے دیکھتے رہیں۔ جن کو قرآن نہیں آتا نا، قرآن دیکھنا ہی رحمت ہے۔ قرآن پہ نظر ڈالو عبادت ہے، کعبے پہ نظر ڈالو عبادت ہے، اپنے والدین کے چہرے پہ محبت کی نظر ڈالو تو عبادت ہے۔ جو پڑے ہوئے نہیں ہو نا، بس وہ قرآن کو دیکھا کرو، اور جو پڑے ہوئے ہو نا، صرف آدھا گھنٹہ پڑھتے رہو قرآن کو۔ اور جن کو تھوڑی سی اللہ نے علم دیا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھ لو، تفسیر کے ساتھ پڑھ لو، اور کسی عالم سے تعلق بھی ضرور رکھنا، ورنہ پڑھنے والے بھٹکتے ہیں۔ ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا، ورنہ بڑے بڑے مطالعے سے جو لوگ پیدا ہوئے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، ایسی ٹھوکریں کھائی ہیں، ایسی ٹھوکریں کھائی ہیں کہ پٹڑی سے اتر گئے غریب، کیونکہ استاد کا ہاتھ نہیں تھا اوپر۔ دوبارہ حال قرآن کا مطالعہ کیا کرو۔ اب دیکھو اللہ کے قرآن کو، اب غور کرو کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر۔ اب دیکھیں نا جی، اب آپ مولوی تمہیں پیچھے لے جا رہا ہے نا، کہ 1400 سال پہلے معراج سے قبل، اور ایک دفعہ میرے مدنی کے بچپن میں جب حضور ابھی بنو سعد قبیلے میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آج کہتے ہو نا جی، اور جی میڈیکل سرجری معراج پہ پہنچ گئی ہے مفتی صاحب، سرجری اتنی آگے ہے، اتنی آگے چلی گئی ہے کہ اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہے، اور جناب سینہ کھول کے دل نکال کے باہر رکھ لیتے ہیں، بالو ٹھیک کر دیتے ہیں، وال بدل دیتے ہیں، دلوں کے سوراخ میں پنچر لگا دیتے ہیں، اور جناب دل کو باہر نکال کے بند کر کے دھو کے صاف کر کے پھر بجلی کے الیکٹرک شاک سے چالو کر دیتے ہیں، اور تم 1400 سال آگے آگے جس پہ ناز کر رہے ہو، میرا مدنی حرم میں سویا ہے اور دل دھل رہا ہے۔ جس نے حضور پر ایمان رکھا ہو، ان کو تمہاری اوپن ہارٹ سرجری کیا کر سکتی ہے؟ تم تو جناب، تمہارے لیے تو آپریشن تھیٹر کی ضرورت ہے، ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، ان آلات کی ضرورت ہے، اور اللہ فرماتے ہیں جبریل سب کو جنت سے لے جاؤ، اور میرے مدنی کو لٹا کے سینہ کھول کے آپ کے دل مبارک کو دھو کے یہ ساری رحمتیں محمد کے دل میں بھر کے، اور پھر دل کی سلائی کر کے، اور اسی وقت میرے مدنی کو کھڑا کر دو۔ نہ بے ہوشی کی ضرورت ہے، نہ آئی سی یو کی ضرورت ہے، نہ سلانے کی ضرورت ہے، نہ بے ہوش کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور کے رضائی بھائیوں نے جب دیکھا سرکار دو عالم لیٹے ہوئے ہیں اور دو آدمی محمد مدنی کے سینے کو چاک کر رہے ہیں، اور بھائی دوڑتے آئے کہ اماں حلیمہ ہمارے بھائی کو دشمنوں نے نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے، قتل محمد۔ بی بی حلیمہ دوڑی بیچاری، سارے قبیلے والے دوڑ پڑے۔ بی بی حلیمہ کہتی ہے پاؤں میں میرے جوتی نہیں رہی، سر پہ میرے دوپٹہ نہیں رہا، بڑھاپے کے اندر میں دوڑ رہی ہوں کہ محمد تو میرے پاس امانت ہے، خدا کرے محفوظ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سے تم نے کلمہ پڑھا ہے تمہارے پاس بھی امانت ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، نہیں، تم نے جو کلمہ شریف پڑھا ہے تمہارے پاس بھی حضور محمد مصطفیٰ امانت ہے؟ ہاں مسلمانوں، بس ٹھیک ہے، کب تک روئیں گے ہم؟ پمبا کجا کے ہم تن ہم داغ شدو، کہ جب سارے بدن پہ زخم ہوں تو کہاں کہاں مرہم رکھیں، کہاں کہاں پٹی باندھیں۔ تو اب یہ آپ دیکھیں کہ بی بی حلیمہ دوڑتی، بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں آئی تو حضور ابھی بچے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے درخت کے قریب کھڑے ہیں اور ان کی ٹہنی پکڑی ہوئی ہے، اور بی بی حلیمہ کہتی ہے آج میرے مدنی کے چہرے پہ جو نور ہے وہ پہلے نہیں تھا، آج تو اور زیادہ نور ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔
اسی نور کے لفظ کو حدیثوں میں پڑھ کے ہمارے بعض لوگوں نے خود نبی کو نور کا بنا دیا، بشریت سے انکار کر دیا، وہ یوں کافر ہو گئے بیچارے۔ اللہ معاف کرے، کس کس کو روئیں میرا بھائی، کس کس کو روئیں اور کس کس مسئلے کو روئیں؟ اب دیکھیں جناب، بی بی حلیمہ کہتی ہے کہ میں آئی اور میں نے چمٹا لیا حضور کو سینے سے اور حضور کو پیار کیا کہ حضور کیا ہو گیا؟ حضور نے فرمایا اماں مجھے کوئی پتہ نہیں، بس 2 بندے آئے تھے، مجھے لٹا دیا اور میرا دل سینہ چاک کیا، کھولا، لگایا، چلے۔ یہ سینہ کھول دیا، چاک بھی کر دیا، آپریشن تھیٹر بھی کوئی نہیں، ریت پہ سلایا ہوا ہے۔ ایمان سے کہو، اسلام نے جو راز کھولے ہیں، تم 1400 سال کے بعد پہنچ رہے ہو اور ہمیں کہتے ہو کہ ہم پرانے ہیں، دقیانوسی ہیں۔ ہمارے ساتھ یہ باتیں نہ کیا کرو۔ حتیٰ کہ صحابی کہتے ہیں، حضرت انس کہتے ہیں حضور کے سینے مبارک پہ وہ ٹانکے کے داغ بھی میں نے دیکھے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو بھی منکرین حدیث نے چکر دیا، انہوں نے کہا نہیں جناب، سینہ کھولنے کا معنی ہے کہ اللہ نے قرآن سمجھنے کے لیے نبی کا سینہ کھول دیا۔ لیکن ان جاہلوں کو پتہ نہیں کہ شرع صدر اور ہے اور شق صدر اور ہے۔ ایک ہے رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ شرع صدر ہے۔ یہ شق صدر ہے کہ جا جبریل بطفل من ذہب، جبریل سونے کے تھال میں وہ نعمتیں لے کے آیا جنت سے، اور زمزم کے پانی سے اس نے محمد مدنی کے سینے کو، دل کو دھویا ہے۔ اللہ محدثین و علماء کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ اسی لیے انہوں نے مسئلہ سمجھایا، انہوں نے کہا مسلمانوں یاد رکھو یہ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے بھی افضل ہے، حوض کوثر کے پانی سے بھی افضل ہے، سلسبیل سے بھی افضل ہے، کیونکہ اگر جنت کا پانی افضل ہوتا تو جبریل حضور کا دل دھونے کے لیے پانی بھی جنت سے لے آتے۔ پانی جب جنت سے نہیں لے آئے تو معلوم ہوا کہ یہ زمزم افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم بھی ماشاءاللہ زمزم کا بڑا بہتر استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ زمزم کا گلاس بھی پیتے ہیں، اس کے بعد فوراً سگریٹ شریف بھی ساتھ۔ ہاں جی، کیا خیال ہے؟ یہ زمزم شریف ہے تو سگریٹ شریف بھی تو ساتھ آئے نا۔ ماشاءاللہ زمزم کا سینے پہ پانی ڈال کے اور چہرے پہ پانی ڈال کے اور سینے پہ پانی ڈال کے شیو کراتے ہیں تاکہ زمزم بھی قیامت میں گواہی دے۔ اچھا، اگلے دن ایک آدمی مسئلہ پوچھنے آیا، کہنے لگا جی میرا دل تو آپ کی تقریر سن کے کچھ خراب ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں بس جی آپ کی تقریر سن کے دماغ میرا کچھ پھر گیا ہے، میرا دل کرتا ہے داڑھی رکھنے کا، لیکن بیوی کہتی ہے داڑھی نہیں رکھنی۔ یہ مولوی ایسے کہتے رہتے ہیں، ان کی باتوں میں نہ آیا کرو۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ایک طرف بیگم محترم ہو اور ایک طرف محمد رسول اللہ کی سنت ہو۔ ہماری مرضی ہے کہ میں داڑھی پکڑ کے آپ کو لگا تھوڑی دوں گا، آپ نہ ڈریں، آپ میرے پاس کوئی وگ رکھی ہے بلا۔ آپ بالکل خوف نہ کریں، آپ بالکل ٹائی پھیر کے داڑھی مڑوایا کریں، کوئی بال نظر نہ آیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لیں کہ قیامت میں جس نبی کے سامنے شفاعت کے لیے جانا ہے وہ داڑھی والا نبی ہے، باقی تمہاری مرضی۔ جہاں جا کے شفاعت کی درخواست کرنی ہے نا، جہاں اللہ کے پیغمبر کے سامنے حوض کوثر کے لیے جانا ہے، ایمان ہے میرا کعبہ اللہ کا سامنے ہے، قرآن سامنے ہے، وہاں محمد مدنی ہوں گے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی ہوں گے، وہ سب داڑھی والے ہوں گے۔
یا آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت علی کی داڑھی اتنی تھی؟ حضرت حسن حسین ان کی داڑھی تھی؟ ان کی بیویاں تو ناراض نہیں ہو رہی، تمہاری بیوی اوپر سے اتری ہے۔ یہ کون سی جنت کی حور ہے 6 فٹ کی لاش، اللہ کے دین کی بے حرمتی کرنے والی؟ نہ یعنی ہماری بیٹیاں بی بی فاطمہ سے بھی زیادہ نازک ہیں، سیدہ عائشہ اور ام حبیبہ اور ام سلمہ سے بھی ان کا شان زیادہ ہے، حسن حسین کی بیویوں سے بھی زیادہ ہے، ان کی تو داڑیاں تھیں، ان کو تو بیوی نے کبھی نہیں کہا کہ حسین یا داڑھی رکھو یا مجھے رکھو۔ تو تمہاری بیوی کے دماغ میں یہ سیرا کس نے ڈالا ہے؟ فلموں نے، اور فلمیں دکھاؤ گھر والوں کو۔ مجھے ایک دوست بتا رہا تھا کہ ایک فوت ہوا، کہنے لگا میرا دوست، تو اس کا جو بڑا بیٹا ہے نا، وہ ہر 10 منٹ کے بعد آ جائے، وہ کہ انکل انکل، ہاں کیا بات ہے بیٹا؟ وہ ابا کی قبر کو، اپنا میت کو جو آگ لگانی ہے تو آگ میں لگاؤں گا نا، میں اس کا بڑا بیٹا ہوں نا۔ وہ فلموں میں دیکھتے ہیں نا کہ بڑا بیٹا آگ لگاتا ہے، وہ انتظار میں بیٹھا ہے مسلمان کا بیٹا باپ کی میت کو آگ لگانے کے لیے۔ اور چینل کھلواؤ، اور انشاءاللہ نہ ایمان بچے گا۔ اگلے دن میں پڑھ رہا تھا، ایک دوست نے قبر کے حوال پہ چھوٹی سی کتاب لکھی، اللہ ان کو جزا دے، بہت بڑے پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ ایک کنڈکٹر تھا نا، تو وہ بیچارہ کہتا تھا 2 روپے 2 روپے 2 روپے 2 روپے، مر جو رہا تھا اس وقت بھی زبان میں یہی تھا، 2 روپے 2 روپے 2 روپے 2 روپے 2 روپے 2 روپے۔ جو عادت ہے وہی زبان پہ آئے گی، جو تم نے دیکھا ہے سکھایا ہے وہی زبان پہ آئے گا، اور جن لوگوں کو کلمے کی عادت ہے کلمہ زبان پہ آئے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جن کی زبان پہ امن کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ کوئی کسی کی اینک ہے، تعالیٰ سے دعا کریں۔ اب جناب غور کریں میرے نبی کے معجزے پہ، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد کو رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ یہ معراج کیوں کرایا؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلائیں۔ تو اب مسئلہ سمجھ آ گیا، اگر نبی عالم الغیب مانو گے تو پھر معراج ڈرامہ بن جائے گا۔ جب نبی ہر چیز جانتا ہے تو پھر دکھانے کا کیا مطلب، پھر اس کو سیر کرانے کا کیا مطلب؟ اس لیے یاد رکھو معراج کے صرف وہی قائل ہیں جو علماء حق ہیں، علماء توحید ہیں، جن کے نزدیک نبی خود نور ہے، ان کے نزدیک بھی معراج ڈرامہ ہے، فسانہ ہے۔ جن کے نزدیک نبی خود خدا ہے، وہی عرش پہ ہے، وہی مدینے میں ہے،
ان کے لیے بھی معراج فسانہ ہے۔ معراج کے وہی قائل ہیں جو خدا کو خدا مانتے ہیں، مصطفیٰ کو مصطفیٰ مانتے ہیں، اللہ کو بلانے والا مانتے ہیں، محمد کو جانے والا مانتے ہیں، اللہ کو دکھلانے والا مانتے ہیں، محمد مدنی کو دیکھنے والا مانتے ہیں، اللہ کو عالم الغیب مانتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ پہ بعض مغیبات کا اظہار مانتے ہیں۔ اس لیے خدا کہتا ہے انہ هو السمیع البصیر، کہ سننے والا کون اور دیکھنے والا کون؟ کیا مطلب؟ یہاں کیا ضرورت تھی ان دو صفتوں کی؟ اللہ نے یہاں دو صفتوں کا ذکر کیا ہے نا، سمیع اور بصیر کا۔ اللہ نے فرمایا انہ هو السمیع البصیر، میرے مدنی کے معراج کے بعد جو انکار کرنے والے ہیں میں ان کی باتیں بھی سن رہا ہوں، اور میرے مدنی کے معراج کو جو ماننے والے ہیں میں ان کی باتیں بھی سن رہا ہوں، میں سننے والا ہوں۔ البصیر، اور میرے مدنی کا معراج، معراج سے قبل کے حالات، معراج سے بعد کے حالات سب میں دیکھنے والا ہوں۔ ابو جہل کا انکار بھی سننے والا، صدیق کی تصدیق بھی سننے والا، اور کافروں کا اعراض اور مکے والوں کے حرکات اور کافروں کے حرکات اور کافروں کے افعال اور مومنوں کے اعمال سب کے سننے دیکھنے والا میں ہوں۔ کیا مانا؟ جب سننے والا بھی میں، دیکھنے والا بھی میں ہوں، تو میں اسی طرح پھر جزا بھی دوں گا، اسی طرح پھر میں سزا بھی دوں گا۔ ماننے والوں کو معراج کی عظمتیں دل میں اجاگر کر کے قیامت والے معراج والے نبی کی شفاعت نصیب کروں گا، اور نہ ماننے والوں کو جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ کیوں؟ انہ هو السمیع البصیر۔ واللہ اعلم۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی قرآن کے سمجھنے کی توفیق دے، اور دعا کیا کرو اللہ اس عاجز کو بھی اور ہر بیمار کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، صحت عاجلہ عطا فرمائے، ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی سب بیماریاں دور فرمائے۔ اگر ایک آدمی کو احرام باندھنے کے بعد عمرے کے دوران چوٹ لگ جائے، خون نکل آئے، کوئی جرمانہ نہیں۔ اللہ کے بندے، خون بھی اس کا نکلا ہے اور جرمانہ بھی اس پہ ہو، عجیب بات۔ اگر جو لوگ مکے میں رہتے ہیں ان کے لیے سب سے افضل یہ ہے کہ وہ طواف زیادہ کریں۔ اگر مدینہ شریف جائیں، طائف جائیں تو وہ تو میقات کا عمرہ ہے، لیکن مسجد عائشہ کے عمرے سے جتنی دیر آپ عمرے میں لگائیں اتنی دیر طواف میں لگائیں تو زیادہ ثواب ہے۔ اگر ہم نے 10 عمرے کرنے، ہر عمرے کے بعد بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا ہوگا۔ میرے کچھ رشتہ دار ہیں کمزور ہیں جو عمرہ نہیں کر سکتے، آپ ان کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ جدے کی عدالت میں ہم نے نکاح پڑھایا تو قاضی نے خطبہ نہیں پڑھا اور ایجاب قبول کرا لیا، کوئی بات نہیں۔ اب خطبے کا معنی پتہ نہیں تم کیا سمجھتے ہو، اس نے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیا ہو تو کافی ہے، الحمدللہ رب العالمین بھی کہہ دیا ہو تو کافی ہے، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بھی پڑھا ہو تو کافی ہے۔ لیکن اصل میں ہمارے مسلمان کی تو نیت 14 گز لمبی ہوتی ہے، تو خطبہ تو 20 گز لمبا ہونا چاہیے نا۔ یہ تو جب نماز کی نیت کرتے ہیں نا، 4 رکعت نماز عشاء بوقت 7:45 بجے بروز اتوار، نماز برائے خدا ثنائے برائے اللہ، منہ طرف قبلہ، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، اور امام فاتحہ پڑھ لیتا ہے، یہ ابھی نیت کر رہا ہے۔ پھر تمہارے نزدیک اس بیچارے نے خطبہ نہیں پڑھا ہوگا، کیونکہ خطبہ تمہارے لیے 10-20 گز لمبا ہونا چاہیے تھا۔
اللہ کے بندے الحمدللہ کہہ دو بس خطبہ ہو گیا. کہتے ہیں جی کہ منہاج مسلم کے بعد آپ کا کوئی اور البم آ رہا ہے، انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا تو آ جائے گا. آپ جو پڑھتے ہیں قال اللہ تعالی پھر کہتے ہیں اعوذ باللہ، تو معنی یہ ہوتا ہے قال اللہ فی کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ. کس نے کہا ہے؟ تو یہی ہم کہتے ہیں کہ قال اللہ تبارک و تعالی، قال اللہ یعنی فی کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن. نہ سمجھ آئے تو زیادہ نحوی نہ بنو، تھوڑی بہت میت عامل ہم نے بھی پڑھی ہے. اگر کسی کو پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں، میرا بھائی اگر یہ بیماری ہے اور منقطع قطرے نہیں ہوتے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو اور نیچے انڈر ویئر رکھ لیا کرو، وہ بدل لیا، دھو لیا، بس اسی وقت پہن لیا، اور پھر جو وضو کرو گے مغرب کے لیے پھر عشاء تک وہی وضو کافی ہے. ایک بنگالی بولتا ہے ہم بیوی بچوں کا فوٹو جیب میں رکھتا ہے، بالکل غلط کرتا ہے، اپنی نمازوں کو خراب کرتا ہے. اگر ایک آدمی مکے میں مقیم ہے، مدینہ منورہ گیا تھا زیارت کے لیے، واپسی پہ احرام نہیں باندھا، اب عمرہ بھی قضا کرے اور ایک بکری دم بھی ادا کرے. کہتا ہے کہ آدمی سگریٹ پینے والے کو ہم کہیں کہ حرام ہے، وہ کہتے ہیں حرام تو نہیں مکروہ ہے. مکروہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دیکھو نا، ایک چیز مکروہ ہے اور مکروہ کو بار بار استعمال کرو تو کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. سورۃ کہف کون سے سپارے میں ہے؟ 15 میں ہے اور 16 کے ابتدا میں ختم ہوتا ہے. طواف کے دوران میں جو دعائیں ہیں کوئی ضروری نہیں کہ عربی والی پڑھیں، آپ اپنی زبان میں مانگیں، جو مرضی آئے سبحان اللہ پڑھتے رہیں، کچھ نہ پڑھیں، طواف ہو جاتا ہے. ہمارا بھائی کو 6 سال ہو گیا ادھر رہتا ہے، بیوی بچہ ملک میں ہے، بہت گناہ کرتا ہے، کوئی فائدہ نہیں یہاں رہنے کا. فوراً اپنی بیوی کے حقوق ادا کرو، یا بیوی کو منگاؤ یا تم تشریف لے جاؤ. ایک آدمی نے وصیت کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں قرآن شریف دینا ہے، قرآن لے کے مسجد میں رکھ دو. اگر ایک آدمی ہے احتلام کے بعد اٹھے بغیر غسل اور وضو کے تو غسل کرے، اس کے بغیر نہ نماز ہوگی نہ کچھ ہوگا. اگر ایک آدمی کو دم پڑ گیا، وہ گائے دے سکتے ہیں، ہاں گائے میں 7 بکریاں ہیں، مل جائیں. اگر ایک عورت کو لیکوریا کی بیماری ہے، پانی آتا ہے، وضو نہیں ٹوٹتا اس سے، لیکن کوئی کپڑا نیچے رکھے تاکہ حرم خراب نہ ہو. جو لوگ پرندے پالتے ہیں وہ اچھا نہیں کرتے، غلط بات ہے. ایک آدمی نے جدہ ایئرپورٹ پہ احرام باندھا، عائشہ کی مسجد میں گئے، وہاں پہنچ کے نیت نہیں کی، جب جدے سے احرام باندھا پھر مسجد عائشہ کیا کرنا تھا؟ اور یہ بھی نہیں لکھا نا آپ نے کہاں سے آیا. ہمارے ساتھ ایجنٹ نے فراڈ کیا، جہاز کے عملے نے احرام نہیں باندھنے دیا، ہم نے ایک جدہ ایئرپورٹ پہ نیت کی، بہرحال عمرہ ہو گیا لیکن دم پڑ گئی. یہ سارا فراڈ کیا. جہاز میں تو 4 گھنٹے ٹائم تھا نا، جہاز میں بیٹھے بیٹھے لبیک پڑھ لیتے. کہتے ہیں جی کہ جب فرض نماز ہوتی ہے تو حتیم خالی ہوتا ہے. حتیم کعبے کے اندر کا حصہ ہے اور امام کعبے کے باہر ہوتا ہے. اگر آپ حتیم میں کھڑے ہوں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی. نفل نماز تو 1,00,000 دفعہ پڑھیں. پتہ نہیں نماز پڑھتے ہوئے سجدہ دیا جاتا ہے، قرآن پڑھتے ہاں وہ سجدہ تلاوت ہے، اس کے علاوہ کوئی سجدہ نہیں. میرے پاس جو زیور ہے وہ حد نصاب سے تھوڑا سا اوپر ہے، زکوٰۃ دو، تھوڑا نہ کرو. میں صلاۃ تسبیح پڑھتا ہوں، اچھا کرتے ہیں. جو لوگ ہمارے ملک میں کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھتے ہیں وہ بدعت ہے.
میں کمزور ہو گیا ہوں اور صلاۃ تہجد میں دعا کیا، بڑی مہربانی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ کہتے جی کہ بعض لوگ چپل نماز میں آگے رکھ دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں، وہ چپل کو سیدھا نہیں کرتے، سیدھا خدا کو کرتے ہیں، اس لیے آگے رکھتے ہیں کہ تم لے نہ جاؤ نا، کیا کریں۔ ایک عورت ہے، اس کو اولاد نہیں ہوتی، اس کو کسی نے کہا ہے کہ تم پہ کسی نے تعویذ کر کے اولاد بند کرایا ہے۔ کافروں کی اولاد تو بند نہیں ہوئی آج تک، نہ ہندوؤں کی بند ہوئی ہے، نہ یہودیوں کی بند ہوئی ہے، یہ بند ہی ہماری ہوتی ہیں۔ یہ سارے تعویذ ہم مسلمانوں پہ چلتے ہیں، یہ سارا سائیکولوجیکل افیکٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، جب اللہ چاہے گا دے دے گا۔ میرے والدین کی اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ عصر کی نماز کے بعد اگر حنفی مسلک میں ہیں تو طواف کی 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں، باقی ائمہ کے نزدیک جائز ہے۔ ناخن اگر کاٹیں تو پھر وضو کریں، کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ہم 3-4 طواف کریں بعد میں 2 رکعت سب کے پڑھیں، جائز ہے۔ اگر ایک آدمی نے حنفی مسلک پہ ہے، عصر کے بعد طواف شروع کیا، طواف ختم کیا، ابھی 2 رکعت نہیں پڑھی اور صفا مروہ دوڑنے چلا گیا، بالکل جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، صفا مروہ دوڑ لے اور بعد میں 2 رکعت پڑھ لے۔ فلسفہ وحدت الوجود اور حلول یہ سب کافر ہیں، کہ کوئی فلسفہ شلفہ نہیں، نہ حضور نے پڑھایا، نہ صدیق عمر عثمان والی نے پڑھایا، یہ سب فلسفیوں کے قول ہیں، قول رسول نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت علی کعبہ شریف میں پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے، چلو کوئی بات نہیں، کیا ہو گیا؟ اگر کعبے میں پیدا ہوں اور حضور باہر پیدا ہوں تو حضرت علی کا شان حضور سے بڑھ گیا؟ ایسے ایک باتیں ہیں۔ اب کعبے میں پیدا ہونے کا معنی ہے کہ مکے میں پیدا ہوئے، سارے مکے کو کعبہ کہا جاتا نماز کے بعد مجھ سے کاٹ لے گا، ادھر ہی کھڑے ہیں۔ نئے بیانات کی کیسٹ کہاں سے ملے گی؟ کیسٹ بیانات میرے پاس ملتا ہے، نماز کے بعد یہاں آ جانا، میرے ساتھ چلنا باہر۔ اچھا ٹھیک ہے، نماز کے بعد یہاں سے کیسٹ مل جائے گی باہر سے۔ اب ادھر ہوں گے؟ ہاں بھائی ہوں گے، ادھر سے میں جاؤں گا نا، میرے ساتھ ادھر ہوں گے یا چل جائیں گے؟ میرے پاس ملتا ہے نماز کے بیٹھے گا نہیں